کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری۔ کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بایولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں۔ تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے۔ وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے کہ تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا۔ سبحان الذی اسری، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو۔ وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو، کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ، بیٹے منہ تیرے اس بول دا۔ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکرٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کام خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو، سیاسی رشوت مشیر، پاویں ساری زندگی دا منہ نہ ویکھے مشیر۔ اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے۔ تو حکومت نوازتی ہے نا، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا نیا تیل، تھوڑا تھوڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ، انہوں نے کہا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو۔ ہاں بھائی یہ 2 جمع 2 کم؟ ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5، انہوں نے کہا 5۔ ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے۔ تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟
تو میرا اللہ کہتا تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ او میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے، دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئی، نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں، بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ الف اور با، اسرا بے عبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی ایاز کی کتاب شفا، دوسری روایت، آپ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دے، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
انہ هو السمیع البصیر. اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے. وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آگے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر دو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو. سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا. اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے. میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں. اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو. جب پیاس لگے، جب بھوک لگے، ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا. بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا. ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی. اس میں وہ 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے. تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا. پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ، وہ زخمیوں کے گر گئے، جھنڈا گر گیا. جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا. افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل. میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. جا کے دیکھا تو حضرت سالم، جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے. قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟
کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی. کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا. اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا. اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا. اپنے دفتروں سے چھٹی لو، پر روزے کی چھٹی نہ کرنا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو. عاشق ہوں میں، عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائی نبا ہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے. ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، جی پیاس لگ رہی ہے. اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے. 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے. اب آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور ان کی چیخ و پکار، اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں. پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں، اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں، اور پھر چیختے چلاتے ہیں. پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں. آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں، جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا. فرقہ واریت کی آگ، فرقہ واریت کی آگ. آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے. وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا. آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے، جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں. آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کی انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے. ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے. آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے. آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے. دعا دو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے. اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا. اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا. ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان. آپ نے کہا یہ کون؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے. ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے. آئے کوئی جا کر پورے دیش میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیش جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے. گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی لے لو.
جیڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تو گواہی لو، یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں۔ پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک۔ پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا، آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان۔ پھر جہنم کی سیر کی، کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے۔ پھر اب جنت کو دیکھا، کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم ہوں، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ جنت کو دیکھا، بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے، تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے۔ ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ وہ تو بہت، صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے، پوری تاریخ ہے۔ پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد۔ یہ صلہ ملا ہے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے۔ یہ واپسی پہ دیکھیے، جاتے ہوئے دیکھیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ۔ پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں، اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے، 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کعبہ قوسین، یہ ہے کعبہ قوسین، یہ کعبہ قوسین، یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے، یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو کنارہ ہے، کنارہ کمان کا، اس کو کعب کہتے ہیں، کعب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس۔ تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا، تو یہ کعب، یہ کعب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے۔ میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے، او ادنا، او ادنا، نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایمان لائے۔ پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں، اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا،
سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا 50 نمازیں لے کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نماز، کہا لبیک، اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، میرے نبی کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسلیم و رضا، لبیک یا اللہ حاضر۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب بجا لے جاندہ پہ یہ لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ بجا کے تو پڑھنی، میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں، مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ کو بڑی اچھی، کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں، توبہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ واپس بھیجے۔ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم، اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی، 50 کیوں دی، پھر 5 کیوں کم کی، 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے پر وہی خالی سائیں سناٹا ہو کا عالم۔ نماز نہ چھوڑنا، میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، دنیا سے جا رہے تھے، کہتے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور 50 نمازوں کا اعلان ہے، اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا، زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں۔ ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی، نہیں ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا، ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں، تو نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کیڑی گل ہے پڑھن دی ہے، کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی، پہلے آدھوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو جم بھی ادا کیا جاتا ہے، اور عصر سے پہلے شہید ہو۔ اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے، ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45 کا نہیں بہت زیادہ، واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5 اچھا میرے نبی 45، اچھا میرے حبیب 40، اچھا میرے حبیب 35، اچھا میرے حبیب 30، اچھا میرے حبیب 25، اچھا میرے حبیب 20، اچھا میرے حبیب 15، اچھا میرے حبیب 10، اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، جی اب کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5، کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ، واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں،
اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں، میں واپس نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں بتا رہا ہوں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، باقی چھٹی۔ کہا یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی۔ 5 کتنے پڑھنے فاسٹ دا تا نہ ہی فاسٹ نہ بجیاں ہی رہنا پیسے دے مگر بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبنا نہ ڈگری لبنی نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو دے، مجھے بھی دے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیشہ وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے عطیات میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں عطیات میں بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے گا۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے گا۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہی نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہوگا، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا، اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی۔ پانچ نمازیں موسیٰ اب بس، جب آپ چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے حبیب ہم اپنی پہلی بات پر ہی ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھی جائیں گی 50۔ ہم نے جو دیا تھا وہ ویسا ہی ہے، 5 کا 50 لکھا جائے گا، 5 کا 50 لکھا جائے گا۔ اور رمضان بڑا سیزن ہے، سیزن نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ایک سرخ یاقوت کا محل اللہ تیار کرتا ہے جس کے 60 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ایک فرض ساری دھرتی سجدوں سے بھر دو، ایک فرض کا بدل نہیں بن سکتا۔ نماز دے کر آئے، نماز دے کر آئے، پھر واپس آئے، ہر آسمان۔ اچھا ایک اور بات میں کہتا ہوں، چونکہ آسمان کے فرشتوں نے تو میرے نبی کو نہیں دیکھا، مجھے لگتا ہے، یہ بھی میں نے پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ چونکہ کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی عطیات میں، جب میرے نبی گئے ہوں گے نا آسمانوں پر، اللہ نے ہر آسمان کے فرشتے سے فرمایا ہوگا
آج اپنی عبادت چھوڑو، اب میرے نبی کے دیدار کرو. تمہاری آج کی یہی نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو، اس کا استقبال کرو. تمہاری آج کی یہی ڈیوٹی ہے، یہی تمہاری آج کی ادائیگی ہے، یہی آج کے دن کی تمہاری نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو. یہ ہو گیا. اب آپ واپس آ رہے ہیں، ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی. آپ نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے. ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ. حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ، تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے. یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، یوں. پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی. پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے. آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے. تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجامہ. اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے. 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے. یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا. ڈھونڈو، تلاش کرو. اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے. یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا. حجامہ، غذا، سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروسٹ نہ کھاؤ. غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ. تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے. میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج. آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی. آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں راستے میں یہاں اس سے. یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا. تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے. کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے. بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے. غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو. میں پوری دنیا پہ، ابھی افریقہ کے 8 ملک پسماندہ 5 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں. یہاں رات 9 بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا. اتنی نحوست ہے کہ 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے، 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو، صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو، سو نہ جاؤ. اب سارا تاجر صبح سوتا ہے، ساری منڈیاں، سارے بازار رات 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں. بچوں سے دور، بیویوں سے دور. رات 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں. بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی پر مشغول ہیں. یہ 12 بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے. سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے، پھر پیٹ پھول پھول کے باہر. پھر جناب شیخ صاحب ٹردے جا رہے ہیں، آپ سجے پاسے تھے، پیٹ کھبے پاسے. اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو ہارٹ، کسی کو کچھ. یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا. یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی. شام مغرب پہ بازار بند کرو، صبح اٹھو. سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا چائنا، سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں، 5 بجے بازار بند ہیں. 9 بجے سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے. تمہارے 9 بجے لبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے. کیا ظلم و ستم ہے. نہ دین جانتے ہو، نہ دنیا جانتے ہو.
نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو، دنیا سے بھی جاہل ہو، دین سے بھی جاہل ہو، دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو، دین کا بھی ظلم کر رہے ہو۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ، تہجد میں اٹھو۔ 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے، جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام، لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے۔ رات کا جاگنا دن کا سونا نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے، اوپر ساری رات کے دکانیں فنکشن۔ یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے، یہاں کی حکومت کا کہ 10 بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو کچھ، ورنہ تو 10 بجے تو بارات کی تیاری ہو رہی ہوتی اور 1 بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا۔ جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جس امت کے پاس قرآن نہیں، نبی نہیں، انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا طوق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی۔ او بھائیو، نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا۔ رات کو جلدی سو، فجر پڑھی جائے گی آرام سے، تہجد پڑھی جائے گی آرام سے، کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو، کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو، کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو، نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو، بیوی خامد کو عزت دے، اولاد کو عزت دو، وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے، دنیا کا بھی بتایا، آخرت کا بھی بتایا، علاج بھی بتا گئے، کھانا بھی بتا گئے، زندگی بھی بتا گئے۔ اے میرے عزیزو، ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے۔ پہلے بھی آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی، مجھے اپنا کالج کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال ہاسٹل کے، پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے، بیچ میں ایک لان تھا گول، اس میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پڑی تھی صف۔ میں نے وہاں کبھی نماز نہیں پڑھی، جتنا عرصہ رہا 3 سے 4 لڑکے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے، ان میں ایک کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، سانولے سے رنگ کا نام مجھے اس کو بھول گیا، وہ نماز 5 وقت کا نمازی تھا، وہ مجھے نظر آتے جاتے میں اسے دیکھتا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اور ہماری مسجد جو ادھر کچہری گیٹ کی طرف تھی، ویران، کوئی لڑکا نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، کوئی اکا دکا۔ ایک لڑکی پردے میں نہیں تھی، حجاب میں نہیں تھی، ایک لڑکی۔ اور اب میں لمز میں گیا تو وہاں پورے برقعے میں میں نے بچیوں کو دیکھا، لمز میں، فاسٹ میں دیکھا، پورے برقعے میں میں نے لڑکیوں کو دیکھا، داڑیاں دیکھی۔ یہ سارے بچے یہیں کے پڑے ہوئے، میرے پورے گورنمنٹ کالج میں ایک لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، صرف ایک لڑکے کی داڑھی تھی، نعیم الدین، جو ہمیں دعوت دیتا تھا، تبلیغ میں کھینچتا تھا اور ہر کمرے سے ذلیل ہو کے نکلتا تھا۔ میں نے خود اسے کئی دفعہ دھکے دے کے کمرے سے ذلیل کر میں نے اسے کیا، اور دھکے دے کر میں نے ایک دفعہ اسے کمرے سے نکالا۔ ایک لڑکا داڑھی والا تھا۔ لیکن آج فصل بہار ہے، اتنے ہزاروں بچے بچیاں اللہ کی بات سننے کے لیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اگر برائی کا گراف اپ ہے تو نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے، نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اس کی سیرت کو سامنے رکھو، اور جو پیچھے گزر جائے گا اس پہ توبہ کر لو۔ آپ توبہ کرو گے اللہ آپ کے پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ آپ کو چھٹیاں دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپس کی لڑائیاں تباہ کر دیتی، آپس کی نفرتیں تباہ کر دیتی، آپس کے اختلاف ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں تم سب بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوانوں، کسی سے تم لڑے ہوئے ہوگے
کسی سے تمہارا بول چال بند ہوگا، کوئی بیوی سے نہیں بولتا ہوگا، کوئی بیوی خامد سے نہیں بولتی ہوگی، کوئی ماں باپ اولاد سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی اولاد ماں باپ سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی بھائی بھائی نہیں بولتے ہوں گے، یہاں سے اٹھتے ہی صلح کر لو، صلح کر لو، صلح کر لو، محبت سے رہو، اختلاف کرو محبت سے رہو، مذہبی اختلاف کرو، سیاسی اختلاف کرو، محبت سے رہو۔